اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ قرآن کریم کے 5واں پارہ سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سے قبل والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ جب تم سفر میں ہو، حالت جنگ میں ہو، تو نمازوں کو قصر کرو۔ نمازوں کو قصر کرو مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں، فرض نمازیں، ان کو 2 ہی رکعت پڑھو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز آدمی اگر جنگ کی حالت میں ہے تو وہاں بھی نمازیں معاف نہیں ہے، وہاں بھی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، جنگ کی حالت میں، جنگ میں ہے تو وہاں امن کا ماحول تو ہوتا نہیں، خوف کا ماحول ہوتا ہے۔ ساری بات سمجھ میں؟ امن کے ماحول میں آدمی اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے، لیکن خوف کے ماحول میں جہاں چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو، ہے نا، تیر ہو، تلواریں ہوں، تو وہاں کس طرح سے نماز ادا کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب تم حالت سفر میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، اس وقت جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز ادا کرو صلاۃ الخوف کے طریقے سے۔ صلاۃ الخوف کے طریقے سے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ مطلب یہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے، جو جہاد کر رہی ہے، اس میں سے آدھے لوگ آئیں گے، ایک امام کے پیچھے 1 رکعت نماز ادا کریں گے۔ آری بات سمجھ میں؟ ادا کریں گے، 1 رکعت ادا کر کے یہ جماعت چلی جائے گی دشمن کے مقابلے میں، ٹھیک؟ دھیرے وہ جو جماعت لڑ رہی تھی وہ جماعت واپس آ جائے گی یہاں، آری بات سمجھ میں، نماز کے لیے۔ پھر جماعت نماز ادا کرے گی، نماز ادا کر کے دونوں کا ایک رکعت ہو گیا۔ اگر 4 رکعت والی بھی نماز ہے تو حالت سفر میں ہے، جنگ میں، 2 ہی رکعت نماز ادا کرنی ہے، آری بات سمجھ میں؟ اب اس فوج کا، اس گروہ کا 1 رکعت نماز باقی رہ گئی، ٹھیک، نماز باقی رہ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ تو پہلی مرتبہ جو جماعت آئی تھی، جو نماز پڑھی تھی، وہ جماعت پھر آ جائے، یہ جماعت چلی جائے، اس کے بعد وہ جماعت آ جائے اور اپنی نماز الگ پوری کر لے۔ امام صاحب کی نماز تو ہو گئی، وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیے، 1 رکعت تو پہلے جو جماعت آئی تھی اس کو پڑھایا امام صاحب نے، اور اس کے بعد جب یہ جماعت چلی گئی، دوسری جماعت آئی تو دوسری رکعت انہوں نے ان کو پڑھایا، ان کی 2 رکعت ہو گئی۔ آری بات سمجھ میں؟ تو پہلے جو جماعت آئی تھی وہ نماز آ کر پورا کر لے، جب یہ نماز پورا کر لیتی یہ جماعت، پھر یہ دشمن کے مقابلے میں چلی جائے، پھر وہ جماعت آئے اور وہ جماعت آ کر کے 1 رکعت نماز پوری کر لے۔ اسی طریقے کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، آج جب آپ ان کے درمیان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، بس آپ ان کے لیے نماز کو کھڑی کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پس ان میں سے ایک جماعت کھڑی ہو، معک، آپ کے ساتھ، یعنی جماعت کا 2 حصہ کیا جائے گی نہیں، ہر ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنے ہتھیار کو لے لے، اپنے ہتھیار کو لے چونکہ دیکھو جنگ کا میدان ہے، گرما گرمی کا ماحول ہے، اگر ہتھیار رکھ کے تم نماز پڑھو گے، اس صورت میں اگر اچانک دشمن نے حملہ کر دیا تو جب تک تم ہتھیار اٹھاؤ گے تب تک لوگ کیا کریں گے؟ کام تمام کر دیں گے، اس لیے ہتھیار کو ساتھ رکھے نماز کو ادا کرو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیاروں کو پکڑو، لے لو۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا، پس جب یہ لوگ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا، پس یہ ہو جائیں، اٹھ کھڑے ہوں، مِن وَرَائِكُمْ، آپ کے پیچھے، یعنی یہ جماعت جو ہے، امام صاحب نے جن کو پہلے رکعت پڑھائی، سجدہ کرنے کے بعد تو دونوں سجدہ کرتے 1 رکعت پوری ہو جاتی ہے، یہ جماعت وہاں سے اٹھ کر کے چلی جائے کہاں؟ دشمن کے مقابلے میں۔ اچھا، جو لوگ جہاد کر رہے ہیں دشمن کے مقابلے میں، دھیرے وہ لوگ آ جائیں گے کہاں؟ اس امام کے پیچھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی پر رہا، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آ جائے، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، فَلْيُصَلُّوا، پس وہ نماز پڑھیں معک، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور لے حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیاروں کو،
ہتھیاروں سے لیس رہے، ہتھیاروں کو رکھے رہے۔ اگر ہتھیار کو سائڈ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس صورت میں جنگ کا میدان ہے، کہیں وہ دشمن غالب آ جائے اور اس صورت میں ان کا بھی کام تمام کر دے جب تک یہ ہتھیار اٹھائیں گے، اس لیے ہتھیار ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ فرمایا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، دونوں جماعتوں کی ایک رکعت نماز ہو گئی نا، پھر یہ جو دوسری جماعت جو آئی ہے، پہلی جماعت تو چلی گئی ہے، دوسری جماعت آئی ہے، یہ بھی ایک رکعت نماز پڑھ کے چلی جائے۔ امام صاحب کی نماز ہو گئی، اب وہ پہلی مرتبہ میں جو ایک جماعت آئی تھی، ایک رکعت پڑھی تھی، وہ آئے تنہا، اور تنہا نماز کیا کر لیں گے وہ لوگ، پورا کر لیں گے۔ پھر پورا کرنے کے بعد پھر یہ لوگ چلے جائیں گے دشمن کے مقابلے میں، پھر دھیرے دھیرے وہ وہاں سے ہٹیں گے اور پھر وہ ایک رکعت نماز کو ادا کر لیں گے۔ اس طرح سے نماز کو پوری کرنی ہے اور ہتھیار کو اپنے ساتھ ہی رکھنی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، اگر تم لوگ بے خبر رہو، ان اسلحتکم، اپنے ہتھیاروں سے، وامتعاتکم، اور اپنے سامانوں سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، بس وہ لوگ تم پر میلۃ واحدہ، یک بارگی، یمیلون، حملہ کر دیں گے، ہے نا۔ اس لیے ہتھیار کو ساتھ رکھو، ہتھیار کا کرو ساتھ رکھو، اگر حملہ بھی کر دیں تو اس صورت میں تم اپنا بچاؤ کر سکو۔ اگر ہتھیار سائیڈ میں رکھ کر کے نماز پڑھو گے اور اچانک دشمن حملہ کر دے تو اس صورت میں تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ ہتھیار اٹھاتے اٹھاتے دشمن کی فوج تمہارا کام تمام کر دے گی، اس لیے ہتھیاروں کو ساتھ رکھنا ہے۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کان بکم، اگر تمہیں اذن، کوئی تکلیف ہو، من مطر، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم اپنے ہتھیاروں کو اتار دو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ کیا ہے، بیمار ہے، اور دشمن کا خوف ہے، سامنے دشمن کا خوف ہے، اگر وہ ہتھیار کو نہیں لٹکاتا ہے تو اس صورت میں دشمن حملہ کر دے گی، ہے نا، جنگ کا میدان ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے، اس صورت میں ہتھیار کو ہر حال میں اپنے پاس میں رکھنا ہے۔ لیکن اگر کسی کوئی مجبوری ہے، تکلیف ہے، ہتھیار نہیں اٹھا سکتا ہے، تو اس صورت میں اللہ کہتا ہے پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کان بکم، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، من مطر، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم لوگ بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم لوگ اپنے ہتھیاروں کو رکھ دو، وخذوا حذرکم، اور اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، ان اللہ اعطی للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کافروں کے واسطے مہینا، رسوا کرنے والے، عذاباً عذاب، اعد، تیار کر رکھا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کن لوگوں کے لیے؟ کافرین کے لیے، شرکش لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم نماز پڑھ چکو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، قیاما وقعودا، دیکھو نماز کی کیفیت تو اللہ نے بتا دی کہ نماز جنگ کے حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اچھا، نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ویسے اطمینان سو جانا ہے؟ اللہ نے کہا نا، نماز پڑھنے کے بعد اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، ہے کہ نہیں؟ اگر ادھر کام بھی چل رہا ہے، ادھر جنگ بھی ہو رہی ہے نا، اور ادھر اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ تم چاہے جس حال میں ہو، کھا بیٹھنے کی حالت میں ہو، سونے کی حالت میں ہو، لیٹنے کی حالت میں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں نمازیں تو پڑھنا ہی ہے، نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا زبان سے۔ اسی کو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً، بیٹھنے کی حالت میں، وعلیٰ جنوبکم، اور اپنے کروٹوں پر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب مطمئن ہو جاؤ، یعنی جنگ سے تم کیا ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز کیا کرو، قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر ٹھیک کتاباً فرض ہے، موقوتا، وقت مقررہ پر، یعنی نمازوں کے لیے وقت کو مقرر کیا گیا ہے
کہ ظہر کی نماز کا وقت یہاں سے یہاں تک، عصر کی نماز کا وقت یہاں سے یہاں تک، مغرب کی نماز کا وقت یہاں سے یہاں تک، عشاء کی نماز کے وقت یہاں سے یہاں تک، ہے کہ نہیں، فجر کی نماز کا وقت یہاں سے یہاں تک، ایک لمبے وقت کو دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس وقت میں جو نماز فرض کی گئی ہے اس وقت میں ان نمازوں کو ادا کرو۔ مومن کبھی بھی نماز قضا نہیں کر سکتا۔ اسی کو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے وقت مقررہ پر۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور تم لوگ کہتے ہیں ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور تم لوگ سستی مت کرو فی ابتغاء القوم، قوم کو تلاش کرنے میں، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم لوگوں کو تعلمون تکلیف پہنچی ہے، فانہم یعلمون بے شک انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، کما تعلمون جیسا کہ تم لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، وترجون اور تم لوگ اللہ سے امید رکھتے ہو، ما لا یرجون اس چیز کا جس کی وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی جانب کتاب، بالحق حق کے ساتھ یعنی سچی کتاب، لتحکم بین الناس تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ اس چیز کا جس کو اللہ نے آپ کی سمجھ دی ہے، ولا تکن للخائنین خصیما اور آپ نہ ہو کہتے ہیں للخائنین خصیما خیانت کرنے والوں کی جانب سے، خصیما لڑائی کرنے والا، یوں ترجمہ کر لو کہ اور آپ خیانت کرنے والوں کی مددگار نہ ہو۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ آپ خیانت کرنے والوں کے لیے خصیما لڑنے والا نہ ہو ہیں، اور اصطلاحی ترجمہ کر رہا ہوں کہ آپ خیانت کرنے والوں کی جانب سے مددگار نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اور پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ مدینہ پاک میں ایک منافق تھا۔ کیا تھا؟ ایک منافق تھا جس منافق کا نام تھا بشر۔ اس نے فتنہ پھیلانے کے لیے یہ کام کیا کہ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو منافق تھا فتنہ پھیلانے کے لیے یہ کیا کہ اس صحابی کے گھر میں نقب لگا کر کے سوراخ کر کے گھس گیا، اور گھسنے کے بعد کچھ جو کا آٹا رکھا ہوا تھا اس کو اس نے، اور اسی میں ہی کچھ ہتھیار رکھا ہوا تھا، ان تمام سامانوں کو، ہتھیاروں کو، جو کے آٹے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس میں یعنی جو کا جو آٹا کا جو بوری تھا اس بوری میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا تاکہ تھوڑا تھوڑا گرے، اور اس نے اس بوری کو ایک یہودی کے یہاں لے جا کر کے پہنچا دیا، اور پورا راستہ اس کو گراتے گیا۔ آری بات سمجھ میں؟ تاکہ لوگوں کو جب صبح پتہ چلے تو ڈائریکٹ اس یہودی کے جائے، پھر یہودیوں سے اور مسلمانوں کے آپس میں دشمنی ہو۔ آری بات سمجھ میں؟ اس کا یہ منشا تھا، ایک نمبر کا فتین تھا، منافق تھا۔ جب صبح ہوئی حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرچا کرنے لگے کہ بھائی ہمارے یہاں چوری ہوئی ہے، کس نے چوری کی ہے، کس نے چوری کی ہے؟ تو لوگوں نے دیکھا کہ نشان جو ہے اس طرح سے اس طرف جاتے ہیں، تو اسی نشان کے پیچھے لوگ ہو لیے، اسی نشان کے پیچھے لوگ ہو لیے اور چلے کہاں گئے؟ یہودی کے یہاں۔ اب یہودی کے جب جاتے ہیں دیکھتے کیا وہ بوری بھی مل گئی ہے نا جس کے اندر جو رکھا ہوا تھا، اسی طرح سے وہ ہتھیار بھی حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگ اس سے پوچھنے لگے یہودی کا، یہودی کہتا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے، بشر نامی میرے یہاں پہنچا رکھا ہے، بشر نامی جو شخص ہے آپ مسلمانوں میں سے اس نے ہمارے یہاں کا کیا ہے، پہنچا رکھا ہے۔ بہرحال تو لوگوں نے بشر نامی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا آپ لوگوں کے پاس گواہ ہے، آپ لوگوں کے پاس ثبوت کیا ہے؟ دیکھو اسلام کے اندر بغیر گواہ کے، بغیر ثبوت کے کسی کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کے پاس گواہ نہ ہو، ثبوت نہ ہو۔ بہرحال لوگوں کے پاس گواہ تو تھا ہی نہیں، کوئی دیکھا نہیں تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد وہ شخص جو ہے بشر نامی شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بلایا گیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھیے کہ بھلا ہم چور ہو سکتے ہیں،
فلاں آدمی کے یہاں، یہودی کے یہاں جو ہے سارا مال پکڑا جاتا ہے، اسلحہ پکڑا جاتا ہے، چوکاٹا پکڑا جاتا ہے، یہودی میرے طرف جو اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہم کو دیا، لوگ ہم کو چور کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی باتوں پہ یقین ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کو طلب فرمایا اور اس یہودی سے کہا کہ تم نے چوری کی ہے؟ اس نے بھی انکار کیا، قسم بھی کھایا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، یہ بشر نامی شخص یہی میرے یہاں پہنچایا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کی بات کو نہ مانی اور ہاتھ کاٹنے ہی والے تھے، چوری کا چونکہ سزا ہاتھ کاٹنا ہے کہ نہیں؟ اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے لے کر کے اگلی کئی آیتوں تک، آری بات سمجھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا کہ اصل میں جو چور ہے وہ کون ہے؟ بشر نامی شخص ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی جانب سچی کتاب تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس چیز کا جس کو اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے خصیمہ، مددگار نہ ہو۔ لفظی ترجمہ کا میں نے کہا لڑنے والا نہ ہو، آپ ان کے جانب سے نہ ہو۔ واستغفر اللہ، اور آپ اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔